یہ آپ نے جو ایف پی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کی اور ماڈرنائزیشن کی گئی ہے، اس میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو ایف پی آر کے جو افسران ہیں ٹیکنالوجی سے اتنا کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو ٹیکنیکل لوگ لانے پڑیں گے، ٹاپ پوزیشنس پہ لانے پڑیں گے تاکہ وہ بالکل اس سے وہ 2 سال پہلے آ رہا تھا، ایکسپورٹ کافی ہو رہا تھا تو اسے بین کر دیا گیا تھا. تو اس سال پھر وہ بڑھ گیا. تو کچھ اطلاعات ہیں کہ شاید اسے اس پہ ایڈ کیا جا رہا ہے. اور ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ صرف پاکستان میں 40% لوگ جو ہے نا وہ غریب ہیں. ان کی پلاننگ جو ہے بالکل نظر انداز کر دی گئی ہے. 40% اسٹینڈرڈ ریٹ ہے، نہ وہ واقعوں نے آن تک کی ہے رکنے کے لیے، نہ صوبوں نے رکھا ہے. تو ترقیاتی پروگرام میں یہ تو اسپیکٹس تو اپنے غریبوں کو بالکل نکال دیے ہیں. میگا پروجیکٹس ہیں، غریب کی طرح نظر نہیں آتا. جو سٹنگ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ ہے جو ہماری قوم کو بالکل لے ڈوبے گا، اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. نہ بات کر رہے ہیں، نہ صبح کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی. میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا، پھر میں چیئرمین ایف بی آر کو کہوں گا کہ وہ اس میں اپنے پوائنٹس ایڈ کریں. آپ کی بات درست ہے کہ یہ جہاں ساری دنیا چل رہی ہے، خاص طور پہ پبلک سیکٹر میں ایٹسیٹرا، کتنے ٹیکس سیوی ہمارے، آپ نے تو ایک ادارے کی بات کی ہے، آپ سب کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ٹیکس سیوی یہاں لوگ موجود ہیں اوور آل ان دا پبلک سیکٹر اور ایون کوائٹ فرینکلی ان دا پرائیویٹ سیکٹر. تو یہ تو ایک ایبلٹی بلڈ کرنی پڑتی ہے. لیکن اب آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا، اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے تو چیئرمین ایف بی آر آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیں گے کہ جو پرال کا پورا بورڈ ہے، اس کی جو تشکیل نو کی گئی، اس میں اب دے آر ایکچولی پیپل ہو آر لیڈنگ ٹیک ایکسپرٹس. اور اس میں احسان سایہ صاحب ہیں جو دراز کے ای کامرس چلاتے ہیں، جو لیڈ ڈائریکٹر ہیں جو اس ساری ٹرانسفارمیشن کو دیکھ رہے ہیں. وہ سلمان اختر صاحب ہیں، وہ ٹیکنالوجکس کو لیڈ کرتے ہیں، MIT کے گریجویٹ ہیں. جو نئے CEO آئے ہیں پرال میں، اگر ان کا آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور CV دیکھ لیں کہ کہاں سے وہ آئے ہیں اور کس طرح کا وہ کام کر رہے ہیں. اس بورڈ میں چیئرمین FBR نہیں ہے اس بورڈ میں، کیونکہ دیٹ از دا ہول ڈسکشن کہ اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے اینڈ ہاؤ دس از گوئنگ ٹو گو فارورڈ. کیونکہ ہم پہلے فیس لیس کسٹمز کیا، پھر یہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی طرف آئے، AI لائٹ CRM کی طرف آئے. اسی لیے میں نے تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا. اب یہ جو نیا آپریٹنگ ماڈل ہے، دس از ناؤ ٹیکنگ اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول. تو یہ میں ایک ابھی کہتا ہوں کہ اس میں بھی بات کریں چیئرمین یا بھی آپ. جو آپ نے بات کی ہے نا چائلڈ سٹنٹنگ کی ایٹسیٹرا، میں اس میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ میں سے سب لوگ جو پاپولیشن پہ آواز اٹھا رہے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ آواز اٹھاتے رہیے. بیکاز دیکھیے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کیونکہ گروتھ کی بات ہو رہی ہے کہ جی 4% ہے، 5% ہونا چاہیے، 6% ہونا چاہیے، 7%. میں نے اس دن بھی ذکر کیا ہمارا ایک بڑا ہمسایہ ملک ہے، وہ 8% گرو کر کے بھی اٹس جاب لیس گروتھ. لیکن اس میں جو وقفہ ہے اور جس کی وجہ سے انہوں نے پنک ٹیکسز کی بات کی ہے، ہم نے کل جو اس میں کانٹرسیپٹیوز کی بات تھی، وہ اس میں جو ٹیکس ریٹ کم کیا گیا ہے بیکاز ہمیں وقفہ لانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بتا سکوں 6%، 7%، 8% پہ بھی آپ گرو کر جائیں ان ٹرمز آف نامنل GDP. اگر آپ خدا نہ خواستہ 2.5% پہ کرتے گئے اور آپ 30 کروڑ 35 کروڑ اور جو تخمینہ ہے 2050 تک کے 40 کروڑ، اگر آج 25 کروڑ کے ساتھ آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ جی چائلڈ سٹنٹنگ ہے، لرننگ پاورٹی ہے وچ از پرائمریلی گرلز آفٹر اسکول، تو کین یو امیجن کہ اگر ہم چلے گئے 30 35 40 کروڑ پہ تو یہاں پھر کیا حشر ہوگا. تو اس لیے اس وقت خاص طور پہ منسٹر ہیلتھ کے ساتھ مل کے، صوبوں کے ساتھ مل کے، وی آر کمنگ اپ ود اے ویری کمپریہنسو پلان. باقی ہم سارے ملکوں کی بات کرتے ہیں کہ جی وہاں انرجی اتنی کم ہے، وہاں ٹیکسیشن یہ ہے. اس چیز پہ کیوں نہیں بات کرتے کہ انڈونیشیا نے اس کو کیسے کم کیا؟ اس چیز کی کیوں نہیں بات کرتے کہ بنگلہ دیش نے اس پہ کیسے کام کر کے دکھایا؟ باقی تو ہم ساری باتیں کرتے ہیں. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان ٹرمز آف ایگزسٹینشیل، اٹس این ایگزسٹینشیل ایشو. اور NFC میں بڑی بات ہوتی ہے ان ٹرمز آف دا ہاریزونٹل انڈیکس. دس ہیز ٹو چینج. باقی ہم سب صوبوں کی مشاورت سے انشاءاللہ آگے چلیں گے.
بٹ جب یہ NFC کا نیا اوارڈ آتا ہے, دس پرٹیکولر ایلوکیشن ڈرائیور has to be reviewed and has to change. جی چیئرمین ہے.